السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اپنی رحمتوں اپنی برکتوں میں رکھے۔ اور جیسا کہ میری فیلنگ یہ ہے کہ جیسے جیسے میں تیاری کرتی ہوں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی ان کی لائف کیسی تھی، تو ویسے ویسے میرے دل میں اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور ابھی دیکھیں نبوت کا دور شروع نہیں ہوا، نبوت کے دور سے پہلے کی ابھی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک ایسا بچہ ہے جو کہ بہت ذہین، بہت عقل مند، بہت صبر والا اور بہت محنتی اور برداشت کرنے والا، لیکن دل میں توحید کی محبت ہے، عبادت کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور بہت پازیٹیوٹی ہے، بہت اچھائی ہے، بہت خیر ہے دل کے اندر، اور لوگوں کے لیے تکلیف بھی ہے، لوگوں کا احساس بھی ہے۔ ایسے کوئی امانت دار نہیں بن جاتا اور ایسے کسی کو لقب نہیں مل جاتا جب تک کہ انسان اتنا امانت دار نہ ہو جائے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، ایون کہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو پھر بھی دیکھیں ٹریڈنگ کا جو کام کرتے ہیں، دیکھیں ادھر سے چیز لی ادھر سے بیچی، انسان کو 100 موقع ملتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پاکیزہ زندگی تھی، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد کی تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پورے شعور کے ساتھ آپ نے سیرت کو پڑھنا ہے، اور پورے شعور کے ساتھ جو ہے آپ کا دل چاہے تو ساتھ لکھیں۔ دیکھیں جیسے کہ بھی آج ہم پڑھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، پہلی وحی آئی، تو اس میں تھا الذی علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے کس سے؟ قلم سے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو دل کو لگ جائے، جو کتاب تو آپ کے سامنے ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ہارڈ کاپی اپنے سامنے رکھیں۔ پی ڈی ایف پہ آپ وہ لکھ نہیں سکتے، مجھے کبھی بھی ریڈنگ کا مزہ نہیں آیا پی ڈی ایف پہ، ایک دو پیج پڑھ کے چھوڑ دیے۔ ہارڈ کاپی جب سامنے ہوتی ہے، آپ 100 چیزوں کو ٹک کرتے ہیں، سٹار لگاتے ہیں، جو فیوریٹ کوئی چیز ہوتی ہے اس کو آپ کسی کلر میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور پھر جب آپ دوبارہ اس بک کو دیکھتے ہیں آپ کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ تو ہم نے پورے شعور کے ساتھ سیرت پڑھنی ہے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہم نے ضرور درود بھیجنا ہے، یعنی کہ ہم نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا؟ دل کی کیفیت بدلے گی، اور زیادہ محبت آئے گی، اور زیادہ دل چاہے گا نیکیاں کرنے کا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی امت کا یہ بہت ایک نیک لوگوں کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی پریشانی آتی وہ بخاری شریف کھول کر بیٹھ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھتے، جہاں درود شریف آتا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، اور جب وہ بخاری شریف بند کرتے تو ان کے دکھ درد تکلیف ان کے دل سے ہم اور غم دور ہو چکا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دلوں کے بوجھ دور کرنے کے لیے سب سے بہترین علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن قرآن ایک جلالی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو ہم خود کو ریلیٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم لَقَدْ جَاءَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، مجھے بار بار یہ آیت بھول جاتی ہے، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم
اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی تمہارے پاس آ گیا ہے وہ رسول جو تمہاری اپنی ہی جانوں میں سے ہے، یعنی کہ وہ انسان ہے، وہ کوئی فرشتے نہیں ہے، جس پر بھاری ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یعنی اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ اس چیز کے خواہش مند ہے، حریص یعنی ان کو حرص ہے، وہ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ مومنوں کی بھلائی کے لیے وہ خواہش مند ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے شفقت کرنے والے بہت مہربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسانوں میں سے ہی رسول پیدا کیے تاکہ انسان ان سے ریلیٹ کر سکے، جیسا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا کھانا پینا، سونا اٹھنا، ان کے معاملات، ان کے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور ان کے یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، ان کی صلہ رحمی کیسی تھی، ان کی مہمان نوازی کیسی تھی۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم سیکھیں گے اور ہم پھر اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ آگے ہم نے اگلا جو چیپٹر وہ یہ پڑھنا تھا، اگلی ہیڈنگ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے، یہ لونڈی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، فاطمہ، پھر عبداللہ۔ اچھا آپ دیکھیں بیٹے جو ہوتے تھے وہ فوت ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہے، یعنی ترتیب میں ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہوں، لیکن تعداد میں بھی یعنی کہ کچھ کا نام مطلب یہ کہ لوگوں نے تعداد بھی مختلف بتائی ہے اور ترتیب بھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی۔ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولاد کو کھونے کا غم بھی آیا، یہ اس دنیا میں سب سے بڑا غم ہے۔ انسان اپنے اوپر کوئی بیماری، کوئی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بچے کے اوپر کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اس کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، تو دشمنوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، تو پھر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے یہاں سے، کہ جب کوئی ہمارا اپنا کوئی بہت قریبی والدین، بہن بھائی، اولاد، شوہر کسی کا فوت ہو جاتا ہے تو ہم بھی ذہنی طور پر فوت ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو ختم کر ڈالتے ہیں، ہم اپنا اصل جو مقصد ہے نا اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں فور ایگزامپل ہم ایک سفر میں ہیں، یہ ہماری زندگی جو ہے نا ایک سفر ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں فور ایگزامپل ہم نے اسلام آباد جانا ہے لاہور سے، تو اگر ہم لاہور سے اسلام آباد جائیں گے تو رستے میں ہمیں کوئی تکلیف بھی آ سکتی ہے، کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم رکیں گے، تھوڑی دیر سٹے کریں گے وہاں پر 2-3 گھنٹے، اگر ہمیں پریشانی آ گئی، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم نے بریک لینی ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، کچھ بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اصل منزل کون سی ہے، ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ اب ہم وہاں پر کھڑے ہو کے غم منانے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم اپنی اصل منزل پر پہنچنے کی تیاری کریں گے، ہمیں جلدی ہوگی کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے، ہم اس کی طرف ہمارا دھیان ہوگا، ہماری سوچ ہی ساری ادھر ہوگی۔ تو اصل میں ہم جو اون کرتے ہیں نا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے امی ابو ہیں، اصل میں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اتنا زیادہ غم منا لیں کہ اپنی نماز بھول جائیں، اپنے مقصد کو بھول جائیں،
ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آئے، لیکن وہ اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولے جو ان کا نبوت کا مقصد تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو غم مناتے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو طلاق بھی ہوئی، پھر جب نبوت کا دور شروع ہوا کیسی کیسی مشکلات بھی اٹھائیں، کیسا کیسا وقت دیکھا۔ جب ہجرت کی تھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اولاد نے بھی ساتھ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حسبی وکفا سمیع اللہ لمن دعا، کہ مجھے کافی ہے میرا اللہ جس نے میری سن لی ہے دعا۔ وہ یہی کہتے رہے، اور یہی ایمان ہے۔ اور انسان جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، چاہے کچھ بھی کھونے کا ہو، انسان دنیا میں چیزوں کو اون نہ کرے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری ہی یہ چیز ہے، میرے ہی بچے ہیں، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہم بہت زیادہ حق جمانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر انسان اسی چیز سے آزمایا جاتا ہے جس کے لیے وہ زیادہ محبت شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ میری اصل منزل کون سی ہے۔ میں یہاں پر کہیں رک تو نہیں گئی ہمیشہ کے لیے، میں نے کہیں جانا ہے، میرا ایک سفر ہے۔ بلکہ کوشش یہ کریں، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ ریئلائز کریں کہ دیکھو ہمارا دنیا میں ساتھ ہے، ہم نے ایک نہ ایک دن کہیں جا کر اکٹھے ہونا ہے۔ تو اللہ ہمیں وہاں پر اکٹھا کرے، وہاں کی جدائی سے اللہ ہمیں بچائے۔ اچھا جی، اب شادی ہو گئی، اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، یعنی 35، کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ ازسر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا نہ حق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک کو گرا ڈالا۔ اچھا، اب ولید بن مغیرہ کون تھے؟ خالد بن ولید کے والد، ٹھیک ہے۔ خالد بن ولید تو آپ جانتے ہیں نا کتنے بہادر مجاہد تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا یہ 35واں سال ہے اور کعبہ میں بہت زوردار، یعنی کہ عرب میں سیلاب آتا ہے اور کعبہ کی دیواریں جو پھٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، جیسا کہ اب یہاں پر آ رہا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک کو گرا ڈالا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کہ ایک ان کی بک بھی ہے البدایہ والنہایہ، جس میں بہت ہسٹری کی جو ہے وہ اوتھینٹک ہسٹری ہے، تو اب اس میں ہی آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام والی جو بنیاد تھی نیچے سے، جب اس کو ایک پتھر کو مطلب کہ ہتھوڑا مارا، وہ پتھر ہرے رنگ کا نکلا۔ اب اتنا زور کا دھماکہ ہوا کہ پورا مکہ ہل گیا اور لوگ انتہائی پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ کا عذاب آ گئے۔ پھر یعنی کہ بہت طے پر جا کر اس کو نہیں گرایا گیا تھا، وہ جو نیچے سے بیس تھی اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس پتھر کو ہتھوڑا لگا تو دھماکہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلہ کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف یعنی لیڈ کلاس اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا حتیم ہے، اور اس میں نفل پڑھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کعبہ کے اندر نفل پڑھیں، اتنا ثواب ہے۔
اور اس کی دیوار دیکھیں سائڈوں پہ چھوٹی ہے۔ اب اس کیا ہوا تھا کہ اس وقت یعنی کہ پیسے کم پڑ گئے تھے، ریال ان کے کم پڑ گئے تھے، حالانکہ لوگ سب ایلیٹ کلاس نے حصہ ڈالا تھا، لیکن نہ کسی سود والے کا حصہ ڈالا گیا، نہ کسی رنڈی یعنی جو طوائفیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا حصہ ڈالا گیا، اور نہ ہی کسی نے ظلم کر کے اگر کسی سے نہ حق مال لیا تھا اس کا حصہ بھی نہ ڈالا گیا۔ تو جتنا وہ کام ہوا یعنی کہ اچھا، اور دیواریں پہلے اتنی اونچی نہیں تھی، پھر بعد میں بہت اونچی کر دی گئی، سبحان اللہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ پھر اس حصے کو چھوڑ دیا گیا۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، ھذا الامین رضینہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہیں جو کہ امین ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں۔ حجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، یہ برف کی طرح سفید تھا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب حجر اسود کو بھی اتارا گیا تعمیر کے لیے اور جب دوبارہ لگانا تھا تو لڑائی جھگڑا ہو گیا، جیسے کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو آسان الفاظ میں ڈیٹیل سے بھی بتا رہی ہوں، اور تھوڑی تھوڑی چیزیں میں آپ لوگوں کو جو ہسٹری پڑھی ہے اس سے بھی بتاتی رہوں گی جو کہ اوتھینٹک ہے۔ جب یہ جھگڑا ہوا، ہر جو قبیلے کا سردار تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہ رکھے۔ اب جو سب سے عمر رسیدہ اور سمجھدار شخص تھے ابو امیہ، اس نے کہا کہ جو کعبہ کے دروازے سے جو حرم ہے اس میں جو سب سے پہلے یہ شخص داخل ہوگا نا وہ رکھے گا، اور اللہ نے یہ کرنا تھا۔ سبحان اللہ، ہم قربان جائیں اپنے اللہ پہ، اللہ کے ہر حکم پہ ہم راضی ہیں، اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں، کیونکہ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب نے کہا ہم راضی ہیں، کیونکہ یہ امین ہے، کیونکہ ابھی نبوت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت ابھی نہیں آئی تھی، یعنی مبعوث نہیں ہوئے تھے نبی، اس وجہ سے اس وقت تک سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائے۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ سب اس پر خوش ہو گئے، سبحان اللہ۔ اب آپ انٹلیکچوئل لیول چیک کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ایک چادر میں رکھ کے اور سب سے کہا کہ اٹھائیں، کہ سب کا ہاتھ لگ جائے، سب خوش ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے حجر اسود کو اوپر لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آتا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق قیامت والے دن حجر اسود اتنا بڑا ہو جائے گا پہاڑ کی طرح، اور گواہی دے گا ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو چوما۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا مرضی رش ہو تو جا کے حجر اسود کو ہی چومنا ہے۔ جب بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو چوم لیا اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب ہم عورتوں کو بھی خاص طور پر یہاں پر یہ سیکھنا ہے حجر اسود کے بارے میں کہ ہم نے بچنا ہے رش سے، اپنے پردے کا خیال کرنا ہے جب ہم نے وہاں پر جانا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، اور ایسا نہیں کرنا کہ چادر اتر جائے، کپڑے پھٹ جائیں جب ہم نے بوسہ لینا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو امن پسند ہے، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جب جانا ہے ہم نے بلکہ کوشش کرنی ہم مردوں سے دور رہیں پرامن طریقے سے، کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، کسی کو ہمارا بیگ تک نہ لگے۔ کوشش کریں کہ بہت پرسکون طریقے سے اللہ کی عبادت کریں، اور ہمیں حیا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم بدتمیزی نہیں کرتے، ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم بہت ادب سے رہتے ہیں، تو ہم نے ادب سے رہنا ہے وہاں جا کے انشاءاللہ۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، یعنی دروازے کو اس لیے اونچا رکھا۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔
اندرون کعبہ 2 لائنوں میں یعنی قطاروں میں 6 کھمبے یعنی کہ ستون کھڑے کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہم پکچرز میں دیکھتے ہیں، اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ کھمبے تھے نہ چھت۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل یعنی عقل، اللہ تعالیٰ نے بہت عقل دی ہوئی تھی، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق، عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت یعنی پاکیزگی، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع، سب میں ممتاز تھے۔ سبحان اللہ، ساری خوبیاں ہی ہوگی، اچھا اخلاق، سبحان اللہ۔ بھلائی اور احسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، یعنی کہ یہ ابو طالب نے شعر پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد کرتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے، یعنی ہر طرف خیر ہی خیر پھیلا رہا ہے کہ انسان، یعنی کہ ابھی نبوت بھی نہیں آئی اور ابھی یعنی کہ آپ مبعوث بھی نہیں ہوئے اور آپ خوبیاں دیکھیں، صلہ رحمی کتنی ہے، لوگوں کے بوجھ، لوگوں کو کما کر دینا، لوگوں کو روزگار پر لگانا، روزگار پر، اور مہمان کی کتنی میزبانی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی شروع سے ہی، یعنی کہ شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گناہ کے لیے نفرت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، نہ بتوں کی عید پہ جاتے، نہ شرک کے میلوں پہ، نہ آپ استانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ ہی بتوں کو چھوتے اور نہ ہی ان سے تقرب حاصل کرتے، لات عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دور تھے، ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ، دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی دیکھ لیں، کنسرٹس ہو گئے، پارٹیز ہو گئی، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں، انجوائمنٹ کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ہر کوئی پتہ نہیں اندر سے اتنا خالی ہو چکا ہے یا اتنا غمگین ہو چکا ہے کہ اس کو ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے نام پر کوئی ہنسانے والا بندر چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ، الحمدللہ میرے پاس ٹک ٹاک نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ ٹک ٹاک پر بہت کچھ بھی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ پیسے کے لیے اپنی بیویوں کو نچا رہے ہیں، اچھے اچھے گھرانے کی عورتیں، یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر کچھ بھی ہو رہا ہے۔ دن بہ دن یہ دور فتنوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں، فتنے تو تب بھی تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا اس میں سب کچھ چل رہا تھا، شرابیں، مجلسیں، ابھی بھی آپ دیکھیں جوئے کی محفل چل رہی ہوتی ہے، لوڈو کی محفل چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کبھی مارکیٹ چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکے ادھر ٹولہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اونچی اونچی، مطلب یہ کہ کہیں پر تاش کھیلے جا رہے ہیں، کبھی اتنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں قرآن پڑھاؤں گی یا سیرت پڑھاؤں گی۔ آج کے دور میں اگر میں دیکھتی ہوں کتنی نوجوان لڑکے ہیں وہ بری صحبت میں جا کے کیسے کیسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، بلکہ ایون کہ ہماری اپنی فیملی میں ایک لڑکے نے یعنی اس سے مرڈر ہوا اور پھر وہ خود مرڈر ہوا، اور میں نے یہ چیز نے اتنا ہلا کے رکھ دیا کہ اس بچے میں کتنی صلاحیتیں تھیں جو اللہ نے دی تھی،
یہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا آج کل کے بچے؟ کیا اللہ نے ہر کسی کو ذہانت نہیں دی؟ کیا اللہ نے ہر کسی کو عقل نہیں دی؟ آپ یقین کریں ہماری بوڑھی دادیاں نانیاں بھی اپنے بچپن کی باتیں ہمیں سناتی تھی، تو کتنی ذہانت ہوئی انسان کے پاس۔ کیا ہم اپنا آپ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ کیا جس اللہ نے ہمیں ذہانت دی ہے، ہمیں عقل دی ہے، کیا ہم اس کو یہ سب کچھ نہیں دے سکتے؟ کیا ہمارا وقت لوگوں کے لیے؟ کیا ہمارا وقت تو اپنے لیے بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر لیں؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں اپنے اللہ کے لیے کیا لگا سکتی ہوں؟ اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت کیا کر سکتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا پورا دین ہی دنیا کے لیے۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے دور رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آج کل کے یہ سوشل میڈیا کے دور میں ہم اپنا وقت ضائع وہاں پر نہ کریں، کسی پروڈکٹیو چیز میں ہم اپنا وقت لگائیں۔ اور اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، وہ دین حنیف پر تھے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آگے ہم اپنے اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں، نبوت و دعوت۔ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری یعنی سوچ اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ اچھا آپ دیکھیں، پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ لوگ یہ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی چیزیں نہیں تھیں، آپ دور رہتے تھے ایسی چیزوں پہ، لات عزا کی تو قسم سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور کبھی ایسی مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھیں، اور شرک سے نفرت کرتے تھے۔ اچھا اب دیکھیں کہ اب ایک شخص ہے جو کہ کسی اور نظر سے، کسی اور اینگل سے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، باقی سب لوگ، اب ہم بھی دیکھیں، جو قرآن پڑھ جاتا ہے اس کی دنیا کو دیکھنے کی اینک بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ خود ایسا ہوا، جب میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا میری زندگی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، جب قرآن پڑھ لیا ہر چیز کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی، اختلافات اور کتنی چیزیں ہیں جو وہ کلیئر ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں جب ہر اس انسان پر یہ سچویشن آتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کے کڑتا ہے، جو انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے قرآن میں یہ ہے، قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، تفسیر یہ ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اب سوچ کا بہت فاصلہ آ گیا تھا لوگوں کے ساتھ، اور جب دیکھ رہے تھے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، لوگوں میں کیا بگاڑ ہے، اور کتنی لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر، ان کی بدبختی دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ اب کیا کیا کہ الگ تھلگ رہنا، ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو پا رہے تھے، اس ماحول میں رہ نہیں پا رہے تھے، اتنے پاکیزہ تھے کہ ان سے رہا نہیں جا رہا تھا اس ماحول میں، تو الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا، تنہا رہنا شروع کر دیا۔ اب تیسری چیز ہے کہ ایک یہ بھی سوچ گہری ہونے لگی کہ ان کو کیسے بچایا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ تیسری سوچ گہری نہیں ہوتی، ہم خود کو تو کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر لیں، نماز پڑھ لیں، چلو قرآن کی تلاوت ہی کر لیں، باقی ہمارے سارے معاملات اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، اور نماز کی 2-4 ٹکریں، اور بہت کم کوئی لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، استغفر اللہ۔ لیکن اصل چیز، اصل حقیقت، پورے لائف سٹائل کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں لاتے ہم لوگ۔ اب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ اب ان کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ اچھا دیکھیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں پرفیکٹ ہوں، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ کے کسی کی اصلاح نہ کرے، یا کسی کو نہ سکھائے، یا کسی کو نہ بتائے کہ میں تو خود گناہ گار ہوں، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص ہی گناہ گار تھا، کوئی بھی سکھا نہ سکتا، کوئی بھی بتا نہ سکتا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم نے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز اتنی سٹرونگ ہونے لگی کہ ان کو کیسے بچایا جائے۔ اب کیا ہوا، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی، بالآخر آپ کو کشاں یعنی آہستہ آہستہ غار ہرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا 1 مہینہ دین ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچھی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے، اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔
3 سال تک آپ کا یہی عمل رہا. اللہ اکبر. اچھا، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں روزے بھی تھے، رمضان کا مہینہ بھی تھا اور حج بھی تھا. ٹھیک ہے. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال مطلب کہ میچورٹی آ گئی. عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہو گئیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک سچے خواب دیکھتے، جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ جو فیلنگ تھی نا، روشنی نظر آنا، آواز کا سنائی دینا، یہ سیرت کی کتابوں میں اس لفظ کو کہتے ہیں ارہاسات. ٹھیک ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھ لے یہ کوئی اللہ معاف کرے مینٹل النیس تھی یا کوئی شیزوفرینیا تھا. شیزوفرینیا میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور آوازیں بھی آتی ہیں، اور لیکن وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے خواب آتا رات کو اور صبح ویسا ہی ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہے تھے. دیکھیں، پہلے تنہائی میں گئے. ایک نئی سوچ کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک کسی چیز کی تڑپ لگ جانا، شوق لگ جانا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی اس میں نہیں ہوتی. لیکن انسان میں مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر دیکھتا کہ خیر ہے تو اللہ ضرور انہیں سنواتا، اور اگر انہیں سنوا دیتا تو وہ پھر بھی منہ پھیر جاتے. جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ کسی کے اندر خیر ہے تو اللہ اسے ضرور چنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے اور ہماری نیتوں کو صاف کرے اور ہمیں نیک ارادے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی روشنی دکھائی دیتی تھی، آواز آتی تھی. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یوزول سی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں جیسا کہ پہلے نہیں ہوتی تھی. اب دیکھیں پتھر کا سلام کرنا. اب دیکھیں جیسا کہ وہ چھوٹے تھے تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دینا جب وہ بکریاں چرانے جاتے تھے. ان کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہونے والے تھے تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جاتا. تو یہ خاص خاص نشانیاں تھیں. سبحان اللہ. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نبوت سے نوازا. اللہ اکبر. اچھا، اب آپ دیکھیں نیچے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، حرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے. اصل مکہ سے اس کا تقریباً فاصلہ جو ہے وہ 2 میل ہے. اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے. اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار واقع ہے. اس کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم ہے اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں غار کے بارے میں. اب کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ کلیئر سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصہ کے لیے توشہ یعنی کھانا بھی لے جاتے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی قرآن آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرأ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا. پھر چھوڑ کر کہا اقرأ پڑھو. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا. پھر چھوڑ کر کہا اقرأ پڑھ. اللہ اکبر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں ما انا بکاری، میں نہیں پڑھا ہوا یا مجھے نہیں پڑھنا آتا.
میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں تھیں، یہ 4 آیتیں بن رہی ہیں، 5 آیتیں، میں وہی گن رہی تھی۔ یہ 5 آیتیں تھی جو کہ نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسن نکلتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں آتے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وہی کیسے آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، اور وہ وہی میرے اوپر بہت گراں ہوتی ہے۔ تھوڑی سی میں وہی کے ذریعے وہی کی باتیں کرنا چاہتی ہوں آپ سے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جاتے، ماتھے پر موتیوں جیسا پسینہ آتا چاہے سردیاں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا لیتے، اور جب سر اٹھاتے تو انہیں وحی یاد ہو چکی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا، اور بعض اوقات تو کانپنا شروع کر دیتے۔ اتنا مشکل، اتنا بوجھ ہوتا وحی کا جسم کے اوپر، کب کبھی طاری ہو جاتی۔ اور جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی، دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی طرف متوجہ ہوتے، کب کبھی طاری ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ زید بن حارث وہ صحابی تھے جو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی تو وہ سب سے پہلے ہوتے تھے جو تختی لے کر بیٹھ جاتے تھے اور وحی کو لکھتے تھے۔ سبحان اللہ، رشک آتا ہے ان کی قسمت پر۔ جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیتے، وہ اپنی تختی لے کر آتے۔ اب ایک دن کی بات ہے کہ زید بن حارث بتاتے ہیں کہ میں اپنی تختی لے کر بیٹھا ہوا تھا اور میرے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کہ سورۃ نساء میں ایک آیت ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے، جہاد کے لیے نکلنے والے بہتر ہیں ان لوگوں سے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اب آتا ہے کہ عبداللہ بن ابن مکتوم جو کہ ایک صحابی تھے، نابینا تھے، انہوں نے آ کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تو نابینا ہوں، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور میں جہاد کروں، لیکن میں نابینا ہوں۔ تو زید بن حارث کہتے ہیں کہ میرے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ اسی وقت دوبارہ وحی آئی، اور اس میں 2 الفاظ کا اضافہ ہوا، غیر اولی الضرر، لیکن وہ لوگ نہیں کہ جن کو کوئی ضرر ہے، یعنی جن کے جسم میں کوئی ضرر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا بوجھ آیا کہ مجھے لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن ایسے ہی لیا، اتنی تکلیف جھیل کے۔ کیا ہمیں پھر بھی قرآن کی قدر نہیں کرنی؟ ہمیں پھر بھی نہیں احساس نہیں ہے کہ جب ان پر وحی آتی اور پھر اس وحی کو سنبھالنا دل کے اندر؟ جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو یاد کرنے کی جلدی کرتے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا آپ جلدی نہ کیا کریں، آپ کہا کریں میں قل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ فوراً اس کو لکھوا لیتے، پھر اس وحی کو لے کے باہر نکل جاتے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے، اس کو حفظ کروانے کے لیے، پھر لوگوں کو سنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو وحی کا یہ جو تھا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے بھی فرشتے نے دبوچا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو تکلیف آتی ہے علم کے لیے، علم لینا آسان نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، علم کسی کسی کو ملتا ہے،
یہ جو آسمانی رزق ہے یہ کسی کسی کو ملتا ہے، زمینی رزق سب کو ملتا ہے، پیسہ، مال، دولت، کپڑے شپڑے سب کو مل جاتے ہیں، لیکن علم قسمت والوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اور آپ دیکھیں جب میں یہ سب کچھ پڑھ رہی تھی تو میرے اتنا خود دل کو ہو رہا تھا کہ ہم نے قرآن کی قدر ہی نہ کی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی وہ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے اور کتنا اس کی قدر کرتے اور سنبھالتے کہ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے۔ یہاں تک کہ جب وحی آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے وقت ایک کپڑے کی فوراً آڑ کر دیتے، پردہ سا کر دیتے کہ یہ ایک بہت اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے کہ وہ متوجہ ہوں، یعنی وہ فوکس ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو فوکس کرنے کے لیے دوسروں کو چاہیے وہ شور شرابہ نہ کریں، اور خاص طور پر اس علم کی قدر کریں جو اللہ کا علم ہے، ایک ایک لفظ کی قدر کریں۔ اور اب یہاں پر آپ دیکھیں خلق الانسان من علق، یہ پہلی وحی ہے، کئی سو صدیاں پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں آج ڈاکٹرز کو پتہ چلا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، وہ ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے، ایک قطرے کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ اسے ہڈیاں، پٹھے اور ماس اس کے اوپر چڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب پہلی وحی ہی کیا تھی کہ علم حاصل کرو۔ انسان کی خصوصیت ہی اس بنا پر تھی، علم کی بنا پر، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا تھا۔ پھر کیا ہوا، ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی، خوف بہت زیادہ تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، آگے ان کے جو الفاظ تھے، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب شریک حیات گواہی دے رہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کسی کے اخلاق کا پتہ کرنا ہو تو اسے اس کی بیوی ہے یا اس کے گھر والے اس سے پوچھو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اب شریک حیات کیا گواہی دے رہی ہے۔ اچھا جیسے جیسے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پڑھ رہی ہوں تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے یا آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں بنانا جو اپنے شوہروں کو مشکل وقت میں حوصلہ دینے والی ہوں۔ آپ یقین کریں پچھلے دنوں میرے ہسبینڈ کو کوئی پریشانی تھی تو میں نے سیم انہی الفاظ کا استعمال کیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ کی نیت اچھی، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، تو اللہ آپ کو کیوں کسی مشکل میں ڈالے گا۔ تو یہ بات بہت بڑی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک ساتھی بنایا زندگی میں۔ اب ہمیں سیکھنا ہے کہ وہ کیسی بیوی تھی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی دوستوں کی بھی قدر کی بعد میں، اور کہا کرتے تھے کہ خدیجہ جیسا کوئی نہیں، انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، انہوں نے مشکل وقت کو دیکھا تھا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی انسان کسی مشکل میں ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اور لیکن پاس کوئی جب ہوتا ہے وہ کول مائنڈ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب حضرت خدیجہ کچھ سمجھ رہی تھی کہ سم تھنگ از ڈفرینٹ، تو وہ بھی آرام سے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے غار حرا میں جانے کی اجازت دیتی، ان کے ساتھ تعاون کرتی۔ اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بڑی ایج کی عورت کے ساتھ پہلے شادی کی، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے سمجھدار اور عقل مند انسان کی ضرورت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرتا اور ان کو ساتھ دیتا، اور ایک میچور انسان کی ضرورت تھی جو کہ شروع کے وقت میں یا جو بھی ایک دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل سالوں میں، مکی جو سال تھے ان کے ساتھ تھی۔ تو اب ایک ایسی بیوی ہیں کہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا شوہر ڈیفرنٹ ہے اور اس کے جو خواب ہیں وہ سچے ہو رہے ہیں، اس کو یہ چیزیں وہ ڈسکس کرتے تھے اپنی بیوی سے، خاموشی سے جانے دیتی، ان کو سپیس دیتی
کیا آج کی عورت ایسی ہے کہ اپنے شوہر کو سپیس دے؟ بلکہ یہاں تک کہ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ تو کہیں نہیں جا سکتا، یہ تو اپنی ماں کو ملنے نہیں جا سکتا، یہ بس اون کر لیا نا اب ہم نے، اب یہ بندہ تو میرے قابو میں رہنا چاہیے، اس کو نہیں ہم کہیں جانے دیں گے، اس کو کسی چیز کی اب اجازت نہیں ہے، یہ صرف میرا اور میرے کام کرے گا یا میرے بچوں کے کام کرے گا، اب اس کے اوپر کسی کا حق رہا ہی نہیں۔ وہ جس نے پیدا کیا، پالا اور ساری تکلیفیں اٹھائی، اس کا اب کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے جنت ہے۔ دیکھیں آپ کے شوہر کی جو جنت ہے نا وہ اس کے والدین ہے، تو ان کو مت روکا کرے ان کی خدمت سے۔ خیر کیا ہوا، جب انہوں نے ایسی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ چچیرے بھائی یعنی چچا زاد، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے، یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو، یعنی اللہ کی توحید کا پیغام، یعنی قرآن، مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان حق پہ ہوتا ہے اسے مشکلات آتی ہی آتی ہیں، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس کے حق پہ ہونے کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر میں نے تمہارا دن پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ ورقہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پہلے وہ شخص تھے جو ایمان لائے تھے۔ دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے خواب میں دیکھا کہ ورقہ کی 2 جنتیں تھیں۔ اب دیکھیں یہ بھی حدیث ہے کہ جو عیسائی سے مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ 2 جنتیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر 2 شنبہ یعنی سموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، یعنی تہجد کا وقت تھا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال 2 شنبہ 21 رمضان کو پڑا تھا، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان 2 سموار کی رات شروع ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں ہسٹری بھی تو اللہ محفوظ کرنے والا ہے، اللہ نے سب کچھ محفوظ کر کے الحمدللہ اللہ ہم تک لایا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، یعنی 41ویں سال میں لگے ہوئے تھے، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی، ٹھیک ہے۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول، جیسا کہ بتایا گیا کہ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی، یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا۔ اچھا دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ٹائم دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون جانتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہ تو باریک بین ہے، وہ تو باخبر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم دے رہے تھے کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور وحی کا اچھا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایک تکلیف بھی ہوتی تھی تو ایک لذت بھی تھی۔ اب آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جسمانی، ذہنی اور فوکس
اور سب کچھ ہمارا وہ اکٹھا ہو کے ہم ایک کام کر رہے ہوتے، لیکن اس میں لذت بھی ہے اور اس میں محنت بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں، ہم جب قرآن سیکھتے ہیں تو ہمیں محنت بھی لگتی ہے لیکن مزہ بھی ہے۔ تو اسی طرح وحی کی ایک محنت بھی تھی، ایک مشقت بھی تھی، لیکن ایک لذت بھی تھی۔ لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی کہ وحی کو تھوڑا سا بندش کی جائے، کیونکہ اسی طرح خوف جاتا رہتا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملتا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں دوبارہ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی، یعنی 21ویں کو وحی آئی ہے، لیکن باقی دن بھی جا کے غار حرا میں دیکھیں پورے کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ اچھا، اب دیکھیں کچھ دنوں کی یہ بندش تھی، پہاڑ سے اترے ہیں مکہ جانے کے لیے تو پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اچھا، میں یہاں پر کچھ باتیں آپ کو بتاتی چلوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا نا، تو ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، حدیث سے میں پتہ چلتا ہے، ان کا ایک پر اتنا بڑا تھا۔ اس وقت ان کو اصل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا، یعنی فرشتہ۔ ویسے وہ انسان کے روپ میں آتے تھے یا وہ گھنٹی کی آواز کی طرح وہی آتی تھی۔ تو اب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ان کا ایک پر پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، اتنا بڑا پر تھا، اللہ اکبر۔ اچھا، اور ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انتظار تھا وحی کا، اور اتنی بے چینی تھی، قریب تھی کہ آپ پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دیتے، اتنے بے چین تھے کہ پھر آواز دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر۔ لیکن وہی ایک ایسی چیز تھی کہ رعب سے دل بھر جاتا، جسم کو مشقت ہوتی۔ تو پھر کون سی، اچھا اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دوسری وحی یہ تھی۔ ابھی صورت جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے علق، وہ مکمل نہیں ہوئی، اور دوسری وحی یہ تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ اکبر، اے کمبل پوش، یعنی اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ اور ڈرا، یعنی لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، یعنی آرام کے دن اب گئے۔ آتا ہے کہ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آرام نہیں کیا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہر وقت آرام ہی آرام چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اتنی محبت تھی، قرآن سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بعد قم فانذر، اب چھوڑو بستر کو، اب کھڑے ہو جاؤ، اب ڈراؤ، خبردار کرو لوگوں کو، یہ وہ کام ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، نبوت اور رسالت کے لیے۔ اور پھر یہ پوری امت محمدی کو کام سونپ دیا گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم دن رات لیٹیں، آرام کریں، ہم انجوائے کریں، ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے اوپر کسی اور چیز کی، لذتوں کی، خواہشوں کی پٹی بن چکی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ وثیابک فطہر، یعنی اپنے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑے پاک رکھیں اور گندگی سے الگ تھلگ رہیں،
یعنی قرآن چاہیے تو طہارت، اندرونی طہارت، جسمانی طہارت۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی، یعنی جب اللہ نے کہا نا قم فانذر، آپ اٹھیں اور ڈرائیں، تو رسالت کا کام شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی۔ یعنی رسالت کا کام کب شروع کیا؟ جتنے دن وحی بند رہی، اس کے بعد یعنی جب یہ آ گئی وحی تو پھر رسالت شروع ہو گئی، پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ یعنی نبوت خود پڑھو، پہلی جو وحی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی آپ پڑھیں، خود پڑھیں۔ اور اب کیا ہے؟ قم فانذر، اٹھیں اور ڈرائیں، یعنی رسالت۔ دونوں مقصد بتا دیے گئے، آگے پہنچائیں، پہلے خود پڑھیں اور پھر آپ آگے پہنچائیں۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم بتائیں لوگوں کو، اور بد عملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بد عملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی ذات صفات اور حقوق و افعال میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ یعنی ان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلے، آخرت کا پتہ چلے، کیونکہ بہت دیکھیں 6 صدیوں کے بعد، تقریباً 6 صدیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ کوئی عیسائیت پہ چل رہا ہے، کوئی یہودیت پہ چل رہا ہے، کوئی دین ابراہیمی پہ چل رہا ہے، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ پیدا کس لیے کیے گئے ہیں اور ان کا انجام کا کیا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں، یعنی خود عمل کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہرے۔ دیکھیں نا کہ اب آج ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر چلیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلیں، ہمیں اللہ کی محبت ملے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو بات تو انسان کی چاہت کی ہے۔ جب تک ہمیں یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی، اپنا مقصد کلیئر نہیں ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں چاہتی کیا ہوں، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے مقصد کو کلیئر کریں اپنے اوپر کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کون سا راستہ چننا ہے، کیا میرے لیے بہتر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کہ ہم چلے ہی اللہ کے راستے پر، لیکن اس کے لیے آپ کو خود جانا پڑے گا۔ اللہ نے آزمائش ہی ہماری اس طرح سے کی ہے کہ ہمیں دونوں راستے بتا کے صحیح اور غلط، پھر ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ اپنی مرضی کرو۔ تب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب دوسری جو آیت تھی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح بیان کریں، کیونکہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی بظاہر یہ کہ اپنے کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں۔ مگر علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ بھی رکھیں، یعنی اپنی روح کو بھی پاک صاف رکھیں، حسد، بغض، کینے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ اس کے بارے میں تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ خود کو ایسے لوگوں سے بھی دور رکھیں، فار ایگزامپل جیسے کہ جو شرک کرتے ہیں، اور یہ شرک کی گندگی سے بھی خود کو بھی دور رکھیں اور لوگوں کو بھی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی ہے کہ اللہ کی ناراضگی، عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کریں کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی یہ آپ پر اب ہونے والا ہے۔ اگر بڑے بڑے انسان کو مقام چاہیے نا، جب انسان کہتا ہے چاہیے مجھے جنت الفردوس، تو پھر مشکلات بھی سہنے کی ہمت رکھے۔
اچھا قرآن کے بارے میں بتاؤں، قرآن اتنا خوبصورت ہے کہ یہ ہر دور میں ہر انسان کے لیے تفسیر ہے۔ اب یہ جو تفسیر ہم پڑھے نا، یہ ہمارے لیے بھی دو طرح کی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، ایک اس وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور کیا وہ دور تھا اور یہ کیوں آیتیں آئیں، اور ایک ہمارے لیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا۔ اب یہ ساری آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم پاک صاف رہیں، ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں جو مشرک ہیں، گندگی سے ہم دور رہیں، اور لوگوں پر اس وجہ سے ہم دنیا میں نیکیاں نہ کریں کہ ہمیں دنیا میں صلہ مل جائے گا، آخرت کے صلے کی ہم جو ہے وہ امید رکھیں۔ وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرے، اس لیے دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں صبر کرے کہ میرا اللہ مجھے اس پر اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آج 1 گھنٹہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ابھی جو میں آپ لوگوں کو سیرت پڑھا رہی ہوں نا، یہ میں پہلی دفعہ پڑھا رہی ہوں اور میرے لیے بھی ایک نیو ایکسپیرینس ہے۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں، اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملیں گے اگلے ہفتے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔